اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی بلند، بہت ہی بڑی اور عظمت والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات قدر و منزلت میں، ذاتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ہر اس کے نام اور اس کے ہر صفات میں اللہ رب العالمین کبیر ہے، عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یعنی المتکبر یہ اللہ رب العالمین کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کبریائی یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام صفات میں اکیلا ہے، تنہے تنہا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں تکبر یہ اللہ رب العالمین کے حق میں محمود ہے، مطلوب ہے، لیکن انسان اپنے اندر کبر پیدا کرتا ہے جو کہ انسان بہت ہی حقیر ہے۔ اگر کبر پیدا کرتا ہے تو یہ اس کا کبر پیدا کرنا یہ مذموم ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق میں تکبر، کبر یہ اس کا حق ہے، مطلوب ہے، محمود ہے، لیکن مخلوق میں اگر کبر پیدا ہو جائے یا کوئی غرور، گھمنڈ، تکبر پیدا ہو جائے تو یہ مذموم ہے، گنہگار ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہر لحاظ سے ہم انسان کو دیکھیں کمزور ہے، کسی بھی ناحیے سے ہم دیکھیں انسان کو وہ کمزور ہے، کمزوری اس کی علامت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، ہر لحاظ سے انسان کمزور ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک حقیر نطفہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایسے نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا انسان تکبر میں ملوث ہو جائے، کبر کرنے لگے، تو اس کا یہ کبر کرنا کس ناحیے سے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، اس کو ہر چیز کی ضرورت ہے، زندگی جینے کے لیے ہوا پانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ ہر چیز کا محتاج ہے، تو کبر کیوں کر رہا ہے؟ اگر انسان کبر کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے۔ تکبر، کبریائی یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، یہ عظمت اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، بادشاہت اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی انسان کبر کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، جو کہ حقیقت میں بہت ہی کمزور ہے، اس کی اختیار میں کوئی بھی چیز نہیں۔ یہاں ہم دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے الکبیر، المتکبر۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے دو پیارے نام ہیں، تو ہمیں ان ناموں کو جان کر اس میں جو اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی اس پر عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف ذل و افتقار کی ضرورت ہے۔ ہم کمزور ہیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کہ تو سب سے بڑا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں ہم تکبیرات بیان کرتے ہیں وہاں پر ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں۔ اگر کوئی ذات ہے
جو کبیر ہے، جو متکبر ہے، جو عظیم ہے، جو جبار ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم تکبیرات کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم تسبیحات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غرور یا گھمنڈ کرنے لگے تو ایسے شخص کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ شخص جس آدمی کے دل میں رائی کے برابر بھی اگر کبر ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، تو کیا یہ بھی کبر میں داخل ہو جاتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین جمیل ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں کبر سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان حق کو قبول نہ کرے، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ کبر ہے۔ ہم اکثر مسلمانوں میں یہ علامت دیکھتے ہیں جو علامت ابلیس میں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ان اللہ رب العالمین نے ابلیس کے تعلق سے کہا کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا، آدم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، کبر کیا، تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی اپنے اندر کبر پیدا کرتا ہے تو وہ ابلیس کی علامت ہے اور یہ کافروں کی علامت ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے حق آتے آئے، اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے اس کتاب کی تلاوت جب کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، تو صرف اور صرف اپنے مذہب کے لحاظ سے عصبیت میں کتاب و سنت کو جھٹلا دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ یہ کبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی حقیقت میں کبر ہے۔ انسان کے سامنے حق پیش کیا جائے، قرآن کی آیتیں اس کے سامنے رکھی جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھی جائیں اور اس کو وہ قبول نہ کرے، یہ کبر کی علامت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبر کے 4 درجے ہیں یا 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ جب پہلے حصے میں داخل ہوتا ہے یا پہلے درجے پر پہنچتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں روئے زمین میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی نہیں۔ اور جب وہ دوسرے حصے میں پہنچتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز باقی ہے جس کو مجھے حاصل کرنا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے، یہ سمجھتا ہے۔ جب تیسرے درجے کو پہنچتا ہے یا تیسرے حصے میں پہنچتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ جب چوتھے درجے میں پہنچتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل میں ہی ہوں۔ تو آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ مسلمان یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں، پہلے حصے کے لوگ ہیں، کہ مسلمانوں کے پاس بہت کم علم ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے اور ہم ہی حق پر ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن مجید کو نہیں دیکھا، ہم نے کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں پڑھا، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے، اور اگر کوئی آدمی، کوئی جماعت، کوئی فرقہ حق پر ہے تو وہ ہمارا فرقہ ہے، ہماری جماعت ہے اور ہم ہیں۔ لوگوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کبر سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بچائیں، اس لیے کہ جس شخص میں کبر ہے وہ آدمی، وہ کافروں میں سے، جس شخص میں کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس شخص کے دل میں کبر ہے ایسے شخص کے دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ہم دیکھیں بہت سے لوگ کبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا، صرف اور صرف کبر کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم
جب اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کر دیا کبر کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ذکر کیا، کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم، اپنی انگلیوں کو جب کبھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا کرتے تھے، واستغشوا ثيابهم، اپنے آپ کو چھپا لیا کرتے تھے، واصروا واستكبروا استكبارا، اور وہ کفر پر جمے رہے اور انہوں نے کبر کیا۔ کبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ ہر قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، ہر قوم نے جو انکار کیا کبر کی وجہ سے، کہ آج کا یہ آیا ہوا نوجوان جو ہمارے سامنے کھیلتا تھا، ہمارے سامنے چلتا تھا، ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، یہ ہمیں حق سکھائے گا، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، جس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا دنیا میں۔ آج مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں کہ مسلمان کبر کی وجہ سے، اگر میں حق کو قبول کروں گا تو آج تک جو میرے والدین نے تعلیم دی ہے، میرے علماء نے تعلیم دی ہے، وہ تعلیم غلط ہو جائے گی، اس کا مرتبہ جو بتا رہا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے کبر کی وجہ سے اگر میں مان لوں تو میں اس کے سامنے چھوٹا بن جاؤں گا، اسی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا مطلب قرآن مجید میں بتایا کہ کبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق کو دھتکار دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ انسان کے پاس کچھ مال و دولت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا اپنا کمایا ہوا ہے، میرا اپنا ہے، اس میں کسی کا کچھ دخل نہیں، یہ سمجھتے ہوئے کبر کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے ہر طرح کے خزانے اللہ رب العالمین نے عطا کیے تھے، اس نے کبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ دیکھیں، علم میں حسب و نسب میں اگر کوئی کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، ابو طالب حسب و نسب کے لحاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ابو جہل، ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حسب و نسب کے لحاظ سے کیا اس کا حسب و نسب کچھ کام آیا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو لہٰذا ہم سوچیں، حسب و نسب، علم، مال و دولت، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، انسان کو کام آئے گا تو تقوی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے پاس، ان اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جس آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، حسب نسب اس کا اچھا ہو یا نہ ہو، وہ گورا ہے، کالا ہے، اس کے رنگ سے، اس کے جسم سے، اس کے خاندان اور قبیلے سے، اس کے جنسیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہر وہ شخص معزز ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس مکرم نہیں ہو سکتا ہے، معزز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان جو اللہ رب العالمین کے صفات ہیں اس کو جانیں اور اس پر اعتقاد رکھنے کی کوشش کریں، اور وہ صفات جو انسان کے لیے مذموم بتلائے گئے ہیں ان صفات سے بچنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ایک آدمی اچھے کپڑے پہن کر اکڑ کر زمین میں جو چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا کبر کی وجہ سے، اور قیامت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کو زمین میں دھنساتا رہے گا۔ یہ کبر کی سزا ہے، یہ کبر کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری احادیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الضرب فی صور الرجال، اللہ رب العالمین سارے متکبرین کو حشر کے میدان میں
قیامت کے دن چونٹیوں کے برابر ان کی شکلیں بنا کر ان کو جو کھڑا کرے گا، اور وہ جہاں جائیں گے ذلت ان پر طاری ہوگی. جہاں جائیں گے قیامت کے دن وہاں پر اللہ رب العالمین ان پر ذلت طاری کرے گا، یہاں تک کہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دے گا. یہ متکبرین کی علامت ہے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی علامت بتائی. ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے. تو یہ انسان کا کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھنا ایک کبر ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کبر نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کی حدیث میں، عزرت المؤمن نصف الساق، نصف الساقین، کہ ایک مومن کی ازار آدھی پنڈلی تک ہے. اگر انسان کو نیچے اتارنا ہے تو اس کے ٹکنے تک ہے. یہ حد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اگر کوئی آدمی ٹکنے سے نیچے کرتا ہے تو وہ اس کا اتنا حصہ جہنم میں چلے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازار، اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے. شیخ زانی، ایک بوڑھا آدمی جو زنا کر دیتا ہے، زنا کرتا ہے. اور تیسرا شخص وہ جو اللہ رب العالمین کے نام پر قسم کھا کر وہ چیزوں کو فروخت کرتا ہے یا بیچتا ہے. تو ان 3 لوگوں کو، 3 قسم کے آدمیوں کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں دیکھے گا. تو لہٰذا دیکھیں، یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ انسان اپنے کپڑوں کو جو ہے ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ کبر کی علامت ہے جس سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے کبر یا تکبر، غرور، گھمنڈ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. اور اگر یہ جو اللہ رب العالمین کے نام ہے، الکبیر ہے، المتکبر ہے، الجبار ہے، العظیم ہے، ان ناموں پر ہم اگر غور کریں گے تو یقیناً ہمارے دلوں سے کبر جو اگر ہے بھی تو یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور